الرحمن الرحیم. نو اول جب انشاءاللہ ختم ہوگا پھر جماعت نمبر 1 جماعت نمبر 2 والوں کا آپس میں ہوگا مناظرہ. جو جماعت والے جیتیں گے ان کو انعام انشاءاللہ رضی دیا جائے گا. جماعت نمبر 1 والے جماعت نمبر 2 والے. اس لیے جماعت نمبر 1 والے ذمہ دار اپنے ساتھیوں کو سنبھالیں، جماعت نمبر 2 والے اپنے ساتھیوں کو سنبھالیں. ربی یسر سے لے کر 9 اول کے اخیر تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور با ثابت ہے، وہ با ثابت جو ہے واسطے مقابلہ کے. با ثابت ہے، وہ با ثابت جو ہے واسطے مقابلہ کے. مثال اس بائے مقابلہ کی، مثال ہا مثال اس مقابلہ کی. جیسے اشتریت العبد بالفرس، میں نے عبد کو خریدا جو مقابل گھوڑے کے، بدلہ گھوڑے کے، گھوڑا دے کر میں نے عبد خریدا. وللقسم، اور با ثابت ہے، وہ با ثابت جو ہے واسطے قسم کے. مثال اس بائے قسم کی جیسے باللہ لأفعلن کذا، جیسے باللہ لأفعلن کذا. یہاں پر پہلا ضابطہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ با حرف جارہ ہے، تا واو یہ سب حرف جارہ ہے. جار مجرور جہاں پر بھی آ جائیں وہ قسمی ہے. جار مجرور جو حروف جو قسم کے لیے آتے ہیں تو پھر وہ اپنے لیے قسم چاہتے ہیں. اب باللہ کا معنی کرو گے مجھے قسم ہے، قسم جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے ذات کی مجھے کیا ہے قسم ہے. تو با قسمیہ، تا قسمیہ، وا قسمیہ جہاں جارہ ہوں تو پھر وہ اپنے لیے متعلق چاہتے ہیں. فعل اقسم ان کے لیے نکالا جاتا ہے. اور قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے. قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں جواب قسم ہے لأفعلن کذا، لأفعلن کذا. قضا جو ہے، قضا کی 2 قسمیں ہیں. قضا کی 2 قسمیں، ایک ہے قضا مرکب، دوسرا ہے قضائے مفرد. ایک ہے قضائے مرکب اور دوسرا ہے قضائے مفرد. قضائے مفرد. قضائے مرکب اس کو کہتے ہیں جو 2 کلموں سے مل کر بنایا جائے. جیسے غلام و زید، یہ بھی تو مرکب ہے، غیر مفید، 2 کلموں سے مل کر بنایا گیا ہے. اور مفرد اس کو کہتے ہیں کہ جو مستقل ایک کلمہ ہو. قضا کی 2 قسمیں ہیں، ایک قضائے مرکب، دوسرا قضائے مفرد. قضائے مرکب اس کو کہتے ہیں جو 2 کلموں سے مل کر بنایا گیا ہو. جیسے کہ قضا، اب یہ کاف حرف تشبیہ، زا اسم اشارہ، یہ 2 کلموں سے مل کر بنا ہے. کاف جو ہے یہ کیا ہے تشبیہ کے لیے، زا اسم اشارہ. تو اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے مثل اس کے. قضا کا معنی، کاف کا معنی مثل، زا معنی اس کے مثل اس کے. اس وقت اس کا معنی کیا ہوتا ہے مثل اس کے. اس صورت میں کاف تشبیہ یا جار ہوتا ہے. اور دوسرا ہے قضائے مفرد. قضائے مفرد کا معنی یہ ہے کہ جو مستقل کلمہ ہو، 2 کلمے نہ ہو بلکہ مستقل ایک کلمہ ہو. مستقل ایک کلمہ. اچھا، اب جب قضا مستقل ایک کلمہ ہو
تو پھر یہ کنایہ کے لیے آتا ہے. کنایہ مانے پوشیدہ مبہم بات کے لیے یا مبہم عدد کے لیے. قضا جو ہے جب یہ مستقل ایک کلمہ ہو مفرد ہو پھر یہ کنایہ کے لیے آتا ہے. پھر کنایہ یا عدد سے ہوگا یا غیر عدد سے. کنایہ اگر کنایہ ہے عدد سے تو وہ اپنے لیے تمییز چاہتا ہے. اگر کنایہ ہے غیر عدد سے وہ اپنے لیے تمییز نہیں چاہتا. اور ترکیب میں یہ ہمیشہ مفعول بھی بنتا ہے. ترکیب میں یہ کیا ہے؟ مفعول بھی. اور اس وقت اس کا ترجمہ ہوتا ہے اسی طرح. اس وقت اس کا ترجمہ ہوتا ہے اسی طرح. پھر سمجھو بھئی قضا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. مرکب، مفرد. مفرد اس کو کہتے ہیں جو مستقل ایک کلمہ ہو. پھر یہ کنایہ کے لیے آتا ہے جو قضا مفرد ہو. یہ کس کے لیے آتا ہے؟ کنایہ کے معنی کے لیے. پھر کنایہ عدد سے یا کنایہ غیر عدد سے. لیکن یہ ترکیب میں ہمیشہ مفعول بھی بنتا ہے چاہے کنایہ عدد سے ہو چاہے کنایہ غیر عدد سے ہو. جب کنایہ عدد سے ہو تو پھر یہ اپنے لیے تمییز چاہتا ہے. اس کا تمییز ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. جیسے قبض تو قضا درہمن، میں نے قبض کیا اتنے ادروی درہم کے. اب یہ قضا جو ہے کنایہ اس میں عدد مبہم ممیز ناصب و تمییز، درہمن اس کے لیے تمییز، تمییز ممیز مل کر مفعول بھی بنے گا قضیتو کے لیے. آئے سن میں اگر قضا جو ہے ہو مفرد کنایہ بھی ہو لیکن اس میں عدد سے نہ ہو تو وہ ترکیب میں ہمیشہ مفعول بھی بنتا ہے. جیسے لا افعلن قضا، جیسے لا افعلن قضا. البتہ ضرور بضرور میں کروں گا اسی طرح. البتہ ضرور بضرور میں کروں گا اسی طرح. آئے سنیں قضا جو ہے اگر مرکب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مثل اس کے، اور اگر یہ مفرد ہو اسی طرح. پھر مفرد کی صورت میں بولو تو صحیح، اتنی بات آگے ذہن میں. اب یہاں پر یہ قضا جو ہے یہ مفرد ہے، مستقل ایک کلمہ ہے. اب کاف کا الگ اور زا کا الگ ترجمہ کریں یعنی مرکب والا ترجمہ کریں، مرکب والا ترجمہ یا نہیں. وَلِلْإِسْتِعْطَافِ اور با ثابت ہے، وہ با ثابت جو ہے واسطے طلب کرنے نرمی کے. با ثابت ہے، وہ با ثابت جو ہے واسطے طلب کرنے نرمی کے. مثال اس با استعطاف کی جیسے ارحم بزیدن، تو رحم کر، رحم جو کر ساتھ زید کے، یعنی میں تم سے زید کے ساتھ رحم کی کیا ہے امید رکھتا ہوں. وللظرفیت اور با ثابت ہے، وہ با ثابت جو ہے واسطے ظرفیت کے. بھئی جب با ظرفیت کے لیے ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ با کی جگہ پر فی رکھ دو معنی صحیح ہو جائے، معنی میں کوئی خرابی نہ آ جائے. تو سمجھو کہ یہ با ظرفیت کے لیے ہے. با کیا ہے؟ ظرفیت کے لیے. جیسے کہ بعض کتابوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے مدرس بالمدرسۃ، اب وہ وہاں پر با ظرفیت کی یعنی مدرس فی المدرسۃ. کبھی کبھی یہ ثابت ہے، وہ با ثابت جو ہے واسطے ظرفیت کے. مثال اس با ظرفیت کی جیسے زید بالبلد، زید ثابت ہے، وہ زید ثابت جو ہے شہر میں. اب با کی جگہ پر فی رکھ دو تب معنی صحیح ہوگا زید فی البلد. وللزیادت اور با ثابت ہے، وہ با ثابت جو ہے واسطے زیادت کے. زیادت کا معنی لفظوں میں ہو بھی اس کا معنی ہوئی ہے، نہ ہو بھی اس کا معنی ہوئی ہے. مثال اس بائے زیادت کی جیسے فرمائے ہوئے اس اللہ کا تنا حالے کے تحقیق بلند ہے واللہ تعالی
ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، مت ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو. اب دیکھو با کا ترجمہ کریں، ولا تلقوا ایدیکم ہو یا بأیدیکم ہو، دونوں کا ترجمہ ایک کر رہے ہیں. ولا تلقوا، مت ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو، مت جو ڈالو طرف ہلاکت کے، مت جو ڈالو طرف ہلاکت کے. اب الی التہلک کا ترجمہ ہو گیا مت جو ڈالو طرف ہلاکت کے. اب یہ با جو زائد ہے یہ کبھی مبتدا کے اوپر داخل ہوتی ہے، کبھی فاعل پر، کبھی مفعول پر، کبھی خبر پر. با زائدہ. پڑھیں آگے.